देखें, मैं इसके बारे में ये बात बताऊंगा कि मेरा अगर लेट्स सपोज एक्सपोज होता भी है, किसी को पता लगता है कि यार ये लेट्स सपोज रॉन्ग गन है या लेग स्पिन है, तो ये बताएं कि अभी तक ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या लेग स्पिनर्स हैं, ये जो ऑफ स्पिनर्स हैं, तो क्या वो लोग विकेट नहीं लेते? उनको तो पता होता है कि ये ऑफ स्पिन कर रहा है, ये लेग स्पिन कर रहा है या ये लेफ्ट आर्म स्पिन है, स्टिल दे गेट द विकेट्स। बेसिकली ये होता है कि आप राइट एरिया से जब हिट करते हो तो नो मैटर लाइक वो कोई भी बॉल हो, अच्छी जगह पे आप डालोगे तो आपको आउट मिलता है। बाकी डिसेप्शन एक अलग चीज़ है कि अगर आपके पास स्पेस वेरिएशंस हो और आपके पास स्पिन वेरिएशंस हो, तो अगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, तो अब सिर्फ बात ये है कि जो विकेट्स नहीं आ रही ना, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा था कि हमारे रन्स ऑन द बोर्ड नहीं आ रहे थे। तो जितने भी बैटर्स थे वो ज़रा अकल से खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग स्मार्टली। क्योंकि नाउ डेज लाइक ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही कि यार बंदा आके मतलब आंखें बंद करके मारना शुरू कर दे। अब उनको पता है कि 6 रन रेट हमें चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट, तो हम लोग क्यों चार्ज लें, हम क्यों लोग मतलब ऐसे कुछ स्टेप्स लें जिसमें हमें विकेट देने पड़े। तो दे वर लाइक गेटिंग स्मार्ट अगेंस्ट मी, दैट्स व्हाई लाइक द रिजल्ट वाज इकोनॉमिकल। तो मतलब अगर विकेट नहीं आई तो ऑनेस्टली मैं तो उससे पैनिक नहीं हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं देखता हूँ कि यार मैंने कौन सी जगह हिट करनी थी वो हिट की या नहीं की। इफ़ आई डिड माई जॉब वेल, बाकी रिजल्ट्स मेरे हाथ में नहीं है। वैसे काफ़ी डीप सवाल है, इसका अगर जवाब मैं दूंगा तो काफ़ी बैटर्स को फ़ायदा होगा। हाँ, लेकिन ये मैं बता दूं कि मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखता हूँ कि यार अब इस टाइम बैटर ले सपोज मेरे इस रिलीजिंग पॉइंट पे इजी हो रहा है, तो मैं फिर रिलीजिंग पॉइंट चेंज करता रहता हूँ, और अकॉर्डिंगली मैं फिर वेरिएशंस भी चेंज करता हूँ कि यार अगर मुझे रॉन्ग रन डालना है या मुझे लेग ब्रेक डालनी है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। अच्छा उस्मान, आज आपने सिकंदर रज़ा को भी आउट किया, तो उसके लिए कोई ख़ास प्लान किया था या बस आउट हो गया? नहीं, उसके लिए प्लान ये था कि उसको मैंने मतलब थोड़ा सा लेग ब्रेक पे पहले की तरह कंफर्म रखा कि यार लेग ब्रेक ही कर रहा हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन जब मुझे फील हुआ कि अब ये लोग चार्ज करने शुरू हो गए, तो तब मैंने जाके उसको रॉन्ग रन किया ऑन द राइट एरिया। वहाँ पे भी बस पिच हुआ तो उस पर वो रिसीव होकर बोल्ड हो गया। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अच्छा, हम बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख रहे हैं कि ऑब्वियसली मुश्किल हो रही है रन करना, लेकिन एज अ बॉलर आपने लाहौर में ही बॉलिंग की, यहाँ भी की, तो मेनली क्या इस विकेट से ऐसा परचेज मिल रहा है कि स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, इन जनरल स्ट्राइक रेट्स बहुत कम है बैट्समैन के, तो उस हवाले से अपनी एनालिसिस थोड़ी बताइएगा, सरफेस का रिस्पांस कैसे? देखिए, ये तो बड़े बेसिक्स है ना, मतलब मेरे ख्याल से कि जो क्रिकेटर्स नहीं भी होते तो वो भी देखते हैं कि यार विकेट पे अगर ब्रेक हो रहा है तो ऑफकोर्स लाइक लो टोटल गेम होने वाली है, हाई स्कोर नहीं हो सकता। अब लाहौर की पिचेस सबको नज़र आ रही थी कि यार वो अच्छे खासे मतलब बैटिंग पैराडाइज विकेट थी, उस पर स्कोर हो रहे थे, 200 वहाँ पे चेज़ हो रहे थे, वो भी 18 ओवर में। तो बात दरअसल ये कि आप देखें वहाँ पे रन्स हो रहे थे, यहाँ पे ये कि यहाँ पे आपको ब्रेक मिलता है, ग्रिप हो रही है बॉल, तो उसका रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है कि यार 150 रन में टीम फंस रही है, और अभी आप देख लो कि यार उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये तो होता है कि अब जहाँ पे परचेज मिल रहा है तो वहाँ पे बेनिफिट भी हो रहा है। عثمان BBC پښتو نه یو پښتو کې پښتنه کوو، لوبیز ون مو یو څه لوړې ژورې لري. PSL هغه پلیټفارم دی چې تاسې راپورته کړی، یو سا درکې راغله یا یو امید درکې پیدا شو، آیا پوهیږئ چې خپلو امیدونو ته رسېدلی کلا هم نیمګړی؟ یاره چې کوم امید زما و نو هغه خو الله پاک پوره کو الحمدلله، اور اوس چې کوم دی لکه نوې نوې امیدونه په دې پیدا شي چې تاسو چې کوم دی لکه مطلب چې څونه غټ سر ایوه ناراضي پلیټفارم باندې نو دونه زیات تاسو ته د هغې فایدې هم دي اور نقصانات هم وي، خو لکه نقصانات دومره نه دي خو څونه فایدې دي، و چې تاسو بیا ایکسپیکټیشن تاسو نه زیات شي نو بیا تاسو اکارډنګلی به هغه شیز مینټین سسټین کولو لپاره به تاسو نور محنت کوئ. نو الحمدلله چې څونه هم تر اوسه پورې وشو او PSL نه مانه چې کوم دی کوم اونچایي مطلب ملاویږي لګیا دی، د هغې نه مخکې هغه سند پریمیر لیګ ما وکړو، نو دا شیزونه چې کوم دی مطلب شروعات وشو، اوس دا کوشش کو چې پوره دنیا ته دا شي اوسو. میں عثمان میں سے پوچھ کے آپ کو ضرور بتاؤں گا. عثمان پچھلے سال آپ PSL میں تھے، شاید چند لوگ آپ کو جانتے تھے، آج دنیا آپ کو جانتی ہے اور پرفارمنس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکشن بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. T20 ورلڈ کپ میں انڈیا جیسی ٹیم آپ کے خلاف پلان کر کے آئی. ایک چیز جو اتنے سارے چیزوں کے بعد بھی ہے وہ ہے کہ آپ کے ہر سیریز یا ایونٹ میں کوئی نہ کوئی بیٹر آپ کی بالنگ ایکشن پر اعتراض کرتا ہے. ہم نے پرسوں بھی دیکھا ڈیرل میچل آپ کے پاس پر ہٹ گئے. کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوتے ہیں اس چیز سے کہ اتنی پرفارمنس ساری کلیریفیکیشنس کے بعد بھی کبھی کوئی ایک پلیئر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ اس طریقے کی چیز کرتا ہے. یار میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بیٹرس جیسا وہ اپنی طرف سے کچھ پلانس لے کے آتے ہیں، اس طرح کچھ کرتے ہیں، تو اس سے آپ یقین کرو کہ مجھے ہی رسپیکٹ مل رہی ہے، عزت مل رہی ہے، میرا نام بھی بن رہا ہوتا ہے.
اور میں آگے سے کیا کرتا ہوں کہ میں صرف اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو پانے کے لیے کچھ نہیں کرتا, کچھ ذہن پہ کچھ بھی سوار نہیں ہوتا, کیونکہ بات یہ ہے کہ یار میرا بھی اس ٹائم کام ہے کہ میں کرکٹ میں جس طریقے سے بھی بڑے سے بڑا نام کماؤں, اور یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا تو یہ ایک مجھے ایک سائن نظر آتا ہے کہ ہاں میں تھریٹننگ لگ رہا ہوں ان کو, تاکہ اس لیے لوگ ایسے قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور یہ جو جتنے بھی سب کچھ ابھی سو فار ریسنٹ ڈیز میں جتنا ہوا ہے تو اس سے آنیسٹلی مطلب مجھے جتنا فائدہ ہوا ہے نا تو وہ مجھے پتہ ہے. باقی جتنے بھی بیٹرس اگر ایسا حرکتیں کرتے تو کرتے رہیں, میرا کام ہے بال ڈالنا. جس طرح کہ مطلب اس دن بھی میچل ہٹا تو میں نے پھر بھی بال ڈالا. تو تھنگس آر گوئنگ کنٹینیوسلی اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ. آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ایشوز ود لائک وٹ ایور دے جسٹ ٹرائنگ ٹو ڈو. لاسٹ کوشچن عثمان علی سلمان جی ٹی وی سے. پہلے تو ایک لائٹر نوٹ پہ ایک سوال ہے کہ جب آپ پاز لیتے ہیں تو ہم سب کو جو پاکستان ٹی وی کے بڑے ایکٹر ہیں طلعت حسین, ان کی بڑی یاد آتی ہے کہ ٹی وی میں وہ بہت پاز لیتے تھے, بالنگ میں آپ بہت پاز لیتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بالرس کے کرکٹرس کے طلعت حسین ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جتنا آپ لوگوں کے دل میں بستے ہیں اور جتنا لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ جہاں جہاں آپ کھیلتے ہیں آپ کو دیر سے بالنگ ملتی ہے, کپتانوں پہ بڑی تنقید ہوتی ہے. پہلے سلمان آغا پہ تنقید ہوئی کہ انڈیا کے خلاف میچ میں آپ کو جلدی نہیں لائے, ابھی سعود شکیل پہ تنقید ہوئی. اس سے آپ خود کیا سوچتے ہیں, کتنا آپ کے اوپر پریشر آتا ہے کہ لوگ بھی یہ چاہتے ہیں آپ وکٹیں لیں, آپ کا خود کتنا موٹیویشنل لیول اس سے بڑھ جاتا ہے؟ سر طلعت حسین کے بارے میں تو آنیسٹلی مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ پاز لیتے تھے یا کیا چکر ہے, وہ آپ ہی مطلب بہتر بتا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں پلیئر ہوں, کپتان کے نیڈ پہ ہے کہ وہ مجھے کہاں یوٹیلائز کرتا ہے, کہاں اس کو لگتا ہے کہ یار یہ میرا بالر ایسا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ یہ کام کر سکتا ہے. اب جتنے مطلب میں پچھلے 1 سال 1.5 سال سے دیکھ رہا ہوں تو سی پی ایل میں بھی جو نکولس پورن ہے تو وہ مجھے 20واں اوور بھی کرا رہا تھا, مجھے 19واں بھی کرا رہا تھا, مجھے 18واں مطلب ڈیتھ میں کرا رہا تھا. اس سے پہلے بھی جو جتنے بھی میں نے ٹورنامنٹس کھیلے, سپوز ابوظہبی T10 ہو گیا تو وہاں پہ بھی مطلب مجھے آخر میں لایا جا رہا تھا, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ میں اتنا سے ڈسیپٹیو ہوں کہ یار میں جب مار کٹائی شروع ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے نا یہ زیادہ ہمارے اچھا کر کے دیتا ہے. اگر کوئی اور بالر سپوز 15-20 پہ جاتا ہے تو یہ کم از کم 10-12 پہ جاتا ہے, وکٹ بھی ساتھ میں لے کے دیتا ہے. تو اب ان کے ریکوائرمنٹ کے مطابق میں بالنگ کرتا ہوں. اب لیٹس سپوز اگر سلمان بھائی ہیں تو ان کا ایک پلان ہوتا تھا اور اس پلان پہ مطلب میں اب اس کو بیک ہی کرتا ہوں. جو میرا کپتان بولے گا میں اس کو بیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میرے سے وہ ایکسپیکٹیشن رہتے ہیں میں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں. باقی جتنے بھی ہمارے فینس ہوتے ہیں, چاہنے والے ہوتے ہیں, ان کی خواہشات ہر چیز کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن بات صرف یہ کہ اب جب میدان میں جب ایک بڑا لڑ ہے نا, مطلب ہمارے جو کمانڈر ہیں تو میں نے ان کو ہی سپورٹ کرنا ہے, وہ جو ہمیں دیں گے. اب میری اپنی ول نہیں ہے کہ یار میں یہاں پہ آؤں, یہ ایزی پورشن ہے جو 7 to 14 ہوتا ہے کہ یار وہاں پہ تو بیٹرس جو ہے نا سنگل ڈبلس کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایزی پورشن ہے تو میں وہاں پہ بالنگ کروں. ایسے کچھ بھی نہیں ہے. میں خود وہاں پہ خوش ہوتا ہوں کہ جہاں پہ ٹف سچویشن ہوتی ہے, کیونکہ وہیں پہ آپ کے اسٹیکس بڑھتے ہیں, آپ کا نام بڑھتا ہے کہ جب آپ ٹف سے ٹف سچویشن میں آپ آتے ہو اور وہاں پہ ڈیلیور کرتے ہو. آسان سی جگہ میں اگر میں بال بھی ڈیلیور کر دوں تو شاید میرے کو پھر وہ نام نہ بن سکے. سو آئی ایم ہیپی ود دیٹ. تھینک یو آپ کا شکریہ.